ناظرین، داؤد ابراہیم جرائم کی دنیا کے پراسرار ترین کرداروں میں سے ایک ہیں۔ بھارتی حکومت آج بھی اس کا شمار اپنے بڑے دشمنوں میں کرتی ہے۔ ان کے بارے میں کم ہی معلومات ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ہر چیز خفیہ ہوتی ہے۔ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہم نے داؤد ابراہیم کی زندگی کے بارے میں دستیاب معلومات پر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر باتیں اس کے حلقہ احباب سے منسوب کی جاتی ہیں، یعنی اس کے قریبی لوگوں کی طرف سے مختلف لوگوں تک پہنچی ہیں۔ اب ان باتوں میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ویڈیو کے اصل کنٹینٹ میں اترنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انفلیشیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ داؤد ابراہیم پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسگر کے گھر مہاراشٹر کے شہر رتنا گری کے ایک گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوا تھا۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر اس کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسگر تحریر ہے، جبکہ اس کو داؤد ابراہیم اور شیخ داؤد حسن کے ناموں سے بھی بلایا جاتا رہا ہے۔ انٹرپول کے 2008 کے تیار کردہ فہرست کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب افراد میں چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57 نمبر پر ہے، یعنی 57 پر۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کی بائیں ابرو پر کالا تل ہے۔ اس کی ایک بیٹی ماہروخ ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے جنید میانداد کے ساتھ ہوئی تھی۔ جاوید میانداد کے مطابق اس کے بیٹے جنید کی داؤد ابراہیم کی بیٹی ماہروخ سے ملاقات لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی تھی۔ بھارتی پولیس کے مطابق اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ داؤد ابراہیم کی اصل کہانی بمبئی سے شروع ہوتی ہے، جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہوا تھا۔ اس نے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور ممبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بتہ خور کی حیثیت سے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار بھی شروع کیا اور اپنے مخالفین کو آہستہ آہستہ راستے سے ہٹا کر ممبئی شہر کا ڈان بن گیا۔ 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا طوطی بولتا تھا اور اس نے داؤد ابراہیم کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ کچھ عرصہ بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جو امیر زادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزری۔ یہ گینگ 2 بھائیوں امیر زادہ اور عالم زیب پٹھان کے سر پر چل رہا تھا اور یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر بمبئی کے 2 داداؤں عالم زیب اور امیر زادہ پٹھان کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں بمبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر وہ دبئی فرار ہو گیا۔ دبئی میں اس نے سونے کی اسمگلنگ کا کام شروع کیا اور بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں انویسٹمنٹ کی۔ اس وقت عام لوگ اس کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا نام بن گیا تھا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے تھے۔ اس کے متعلق بنائی جانے والی رپورٹس میں اسے جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں دبئی چلا گیا تھا، لیکن اس کی انڈر ورلڈ کاروائیاں جاری رہیں۔ اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر رہا اور داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام موجود ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی
ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، مگر اس واقعے کی غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق اب تک نہ ہو سکی۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشاں ہوا جب داؤد ابراہیم شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بھارتی فلم اسٹارز کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم اسٹار میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ سنجے دت کے مطابق یہ ملاقات ایک ڈنر پر ہوئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ داؤد ابراہیم بھی اس ڈنر پر آئے گا۔ 1993 میں بمبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب بمبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بمبئی میں اس کے دائیں ہاتھ چھوٹا راجن سے داؤد کے تعلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ چھوٹے راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا نمبر 2 چھوٹا شکیل ہے، جس کے گروہ میں ابو سالم شامل تھا، تاہم بعد میں ابو سالم ان سے الگ ہو گیا تھا۔ بھارتی پولیس کے مطابق ابو سالم ممبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کا بڑا ملزم ہے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے۔ اس کے ایک اور بھائی اقبال کاسکر کو دبئی پولیس نے بھارت ڈپورٹ کر دیا تھا۔ داؤد ابراہیم آج بھی بھارت کے قانونی اداروں کے لیے مطلوب ترین شخص ہے۔ داؤد اور اس کے بھائی انیس ابراہیم پر 1993 کے بمبئی بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 700 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ بم دھماکے 1992 میں ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سینکڑوں مسلمان مار دیے گئے تھے۔ ان فسادات کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا جاتا ہے۔ بھارتی پولیس ریکارڈز میں داؤد ابراہیم مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے۔ بھارتی حکام کا موقف ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کے دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم وسیع پیمانے پر منشیات کی اسمگلنگ کے دھندے میں بھی ملوث ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے تانے بانے بھی داؤد ابراہیم سے جوڑے جاتے ہیں۔ امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کالعدم الرشید ٹرسٹ کی مالی معاونت کرتا تھا۔ یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری 2002 میں ڈینیل پرل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پرل کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک سعود میمن پراسرار طور پر غائب ہے۔ 2008 میں بمبئی میں ہونے والے حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو داؤد ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق بمبئی حملے میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ داؤد ابراہیم کے ہمدرد ایسی رپورٹس کو بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں اور بھارتی سیاستدان ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی داؤد ابراہیم کے بخار میں مبتلا ہیں اور وقتاً فوقتاً مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود داؤد ابراہیم نے دھندے سے مکمل ریٹائرمنٹ نہیں لی۔ پاکستان کے مشہور ٹی وی چینل بول اور اس کی پیرنٹ کمپنی ایگزیکٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں داؤد ابراہیم کی بھاری سرمایہ کاری شامل ہے، مگر اس کمپنی کی انتظامیہ اس الزام کو مخالفین کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ آج کل داؤد ابراہیم سخت بیمار ہیں اور گزشتہ 2 سالوں کے درمیان انہیں 2 بار ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے۔
یہ بھی مشہور ہے کہ داؤد ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے دفن کے لیے بمبئی یا ضلع رتنا گری میں واقع اس کے آبائی علاقے میں جگہ تلاش کریں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔